لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، اور اس کے باوجود اپنی جو ترقی کی ان کے اندر خواہش ہے آگے بڑھنے کی، اپنی زندگی کو ایک موقع دینے اور اپنی صلاحیتوں کو، جو خدا نے ان کو صلاحیتیں دماغی دی ہیں، ان کو ثابت کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس کی عملی مثال یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک وکیل ہیں گور خان، وہ سیشن کورٹ کے اندر اور سول کورٹ کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، معذور ہیں۔ گور خان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی گور خان، آپ کو کلائنٹ کس طرح دیکھتے ہیں، ججز کا رویہ، وکلا کا رویہ؟ بالکل، یہ اپنا جب ہم لوگ عدالتوں میں پھرتے ہیں تو وہ نہ کہ صرف میرے لیے، کئی اور لوگوں کے لیے یہ چیزیں مشکلات کا سبب بنتی ہیں کہ یہاں پہ جس طرح اگر بات کی جائے کہ ہماری جو عدالتوں میں سیشن کورٹ، سول کورٹ یا پھر ہائی کورٹ میں بھی خیر شاد و نادر ہی لفٹس چلتی ہیں، ادروائز اتنا کوئی لفٹس کا ادھر کوئی اتنی پراپر سسٹم یا سروس موجود نہیں ہے۔ رہی بات کہ جو وکلا کا ہے، وکلا کا کافی کوپریٹو جو ہے رویہ ہوتا ہے ساتھ۔ جب آپ وکیل بنے تو آپ نے کیا سوچا؟ کچھ نہیں، وکیل جب بننا تھا تو پہلے تو میرا حقیقت بات بتاؤں آپ کو کہ میرا آئی ٹی کی سائڈ پہ انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ ظاہری بات ہے آج کل ایک آئی ٹی کا رجحان ہے اور کمپیوٹر سائنس کا ایک مطلب سکوپ ہے ہمارے ادھر ملک میں، اور جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں اس مطابق بھی دیکھا جائے تو ایک رجحان ہے۔ اس وقت خیر میرا انٹرسٹ تھا۔ اب وکالت کی طرف سے مطلب جو میں آ گیا ہوں، کچھ لوگوں کے ساتھ سپورٹ تھی اور کئی لوگوں کا یہ میرے ساتھ ڈیسیژن تھا کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ کافی ایک مطلب آپ کو سوٹیبل فیلڈ ہوگی، آپ کے لیے کل کو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ججز تو آپ کو کچھ ریلیف تو زیادہ دیتے ہوں گے؟ نہیں، شاد و نادر تو ایسا اتنا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہے۔ میں نے اس طریقے سے نہیں کرنا کہ جناب کی مہربانی ہے جناب مجھے ضمانت دے دیں، یا جناب کی مہربانی ہے جناب مجھے اسٹے دے دیں، یا پھر جناب کی مہربانی ہے کہ فلاں کیس میں مجھے ریلیف دے دیں۔ میں نے الحمدللہ ہمیشہ جب کیا تو اپنے آرگومنٹس کی بیس پہ اپنے کیس کو کیا ہے، اور کبھی ہم کیس ہارتے بھی ہیں، کبھی جیتتے بھی ہیں، جیسے ایک روٹین ہماری وکالت میں چل رہی ہے۔ جو آپ کے کلائنٹ ہیں ان کو سبز باغ نہیں دکھاتے دوسرے وکیلوں کی طرح؟ بالکل، میری ایک عادت نہیں ہے۔ اب اس کی اگر مثالیں دینی شروع کروں گا تو وہ تو کافی زیادہ لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ ادروائز ہڑتال میں بھی میرے ساتھ لوگوں نے رابطے کیے تھے کہ بجلی، یہ اسپیشلی خاص طور پہ ان دنوں بجلی چوری کے معاملات میں نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ ہڑتال کے بعد رابطہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب کئی لوگوں نے اس ہڑتال کے دوران بھی پیسے کھا لیے ہوئے ہوں گے یقیناً، تو کیونکہ ہمارے سارے جو بلیک کوٹ پہننا اور وکیل ہونا میرے حساب سے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وکیل کا کیا مطلب ہے، جب ہم لوگ لا کی ڈگری لے لیتے تو ہم لائر ہیں، اور ہم ایڈوکیٹ اپنے آپ کو تب کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم لائسنس لے لیں لاہور بار کا، پنجاب بار کا، ساتھ ہائی کورٹ بار کا، خیر وہ تو ہمیں 2 سال بعد یعنی ایک پروسیجر ہے وہ تو ایک ملتا ہی ہے، لیکن جو اپنا ہماری پنجاب بار کی کمیٹیز جو اس وقت کافی حد تک مطلب میرے نالج کے مطابق وہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں کہ جو لوگ وکلا نہیں ہیں اس کے باوجود وہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ بتائیں، آپ کے جو ماں باپ ہیں، فیملی ہے، وہ جب آپ بچپن میں تھے کیسے دیکھتے تھے اور اب آپ کو کیسے دیکھتے؟ بالکل، الحمدللہ اچھی سے اچھی جگہ پہ میں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے۔ ڈی پی ایس میرا اسکول تھا، اس کے بعد میں نے پاکستان کا ظاہری بات ہے نامور ادارہ جی سی یو کالج ہے، گورنمنٹ کالج، جہاں سے کہ ہمارے نامور لوگ مثلاً علامہ اقبال جیسے لیول کے لوگ وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں، اور یہ کافی یعنی ایک پرانے وقت کا اور ایک نامور کالج ہے۔ وہاں سے الحمدللہ میرا انٹرمیڈیٹ تھا، وہی بات جو میرا تھا کہ میں کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹ رکھتا تھا، تو اس وقت میری ڈگری تھی آئی سی ایس کی کہ انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس۔ یہ ڈگری سے جب میں نے لا کے فیلڈ میں آنا تھا، سٹارٹنگ میں تو کچھ میرے لیے مشکلات آئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ حد تک ہم لوگ اس ماحول کے عادی بھی ہو چکے ہیں۔
بتائیں جو لوگ معذور ہوتے ہیں, کوئی بھی قسم کی ان کی معذوری ہو, وہ اپنی زندگی کو کیسے دیکھیں اور کیسے آپ کی مثال کو فالو کریں, ان کو کیسا رویہ اپنانا چاہیے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہونا ہے نا, یا راتوں رات ہم نے ایک بینیفٹ حاصل کرنا ہے, تو راتوں رات نہیں ملتا. اب میں الحمدللہ اپنا لائسنس حاصل کیا ہے اس کا وکالت سے متعلق, اور گیٹ کا ٹیسٹ دیا. اس کے اندر مجھے بھی ایک دفعہ میری بھی اٹیمپٹ میں مجھے ایشو آیا تھا. میری وہ اٹیمپٹ جو تھی وہاں پہ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں اس کو کلیئر نہیں تھا کر پایا, کیونکہ میری سرجریز ہوئی تھی اور میں غالباً 1 مہینہ ہاسپٹلائز بھی رہا ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت گزرا یا وقت لگا, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اس کے بعد الحمدللہ میں نے اس چیز کو سسٹین کیا, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں الحمدللہ اس سٹیج کے بعد آج اس سٹیج پہ موجود ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں تک کوشش ہو کسی کے فلاح و بہبود کی بھی, یا کسی کے بھلے کی, یا کسی کو جہاں پہ بینیفٹ ملتا ہو, کیونکہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. میں اکثر اوقات جب آف دی ریکارڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں نے 4-4 کروڑ کی گاڑیوں کو ریگستانوں میں پھنسا دیکھا ہے. اب اگر ہم لوگ یہ وکالت سے متعلق بھی بات کریں نا, تو اگر ہم یہ بات نہ بھی کروں میں کہ ہمیں بروز قیامت اس چیز کا فائدہ ملے گا کہ اگر ہم ایمانداری سے کلائنٹس کے ساتھ چلیں گے, اگر میں یہ بات نہیں بھی کرتا, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سائڈ پہ بھی رکھ دوں اور میں آ جاؤں دنیا داری پہ, تو میں مثال ہے کہ اگر آپ کا کام تھا, کوئی میٹر تھا, میں نے آپ کے ساتھ بالکل ایک معقول بات کی اور مناسب طریقے سے آپ کو بات کی, میں نے آپ کو غلط بیانی نہیں کی کہ ہاں آپ کا کام میں کر دوں گا یا ہو جائے گا, اس کے بعد کام نہیں ہوا, تو آپ کے حساب سے میں جھوٹا, آپ کے حساب سے گور خان جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جب میں آپ کو یہ بات کروں گا نا کہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, تو اس کے بعد اس کام کو میں کر سکوں یا نہ کر سکوں, آپ یہ کہیں گے کہ ہاں یار واقعی اس بندے نے مجھے گارنٹی تو نہیں تھی دی نا کہ آپ کا کام کروں گا. جب ہم اپنی کوشش کرتے ہیں ایمانداری سے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا رزلٹ بھی دیتا ہے. اور جب ہم لوگ ایک کلائنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے نا, تو وہ آٹومیٹک دوسرے کسی کو ضرورت پڑے گی تو وہ یقیناً یہی بولے گا کہ ہاں یار فلاں وکیل کے پاس چلے جاؤ, وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے. کیا مطلب اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ انسانوں کے کام آنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمت دے گا انشاءاللہ میں آگے بھی آؤں گا. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یا یہ صرف گزرے ہوئے وقت کی بات نہیں ہے. جہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ واقعی یار کوئی ڈیزرونگ ہو, کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا رائٹ بنتا ہو, تو اس کے لیے ہم لوگ تیار ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ ڈیزرونگ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت اچھا لگا آپ سے جی, بات کر کے. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے سنا یہ گوہر خان جو ہے عملی مثال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض اوقات اپنی راہ کی رکاوٹ بنا لیتے ہیں. اور گوہر خان جو ہے اپنی معذوری کو لے کر اس نے ایک روشن مثال قائم کی ہے, بلکہ اس کو ایسے کر دیا ہے جیسے گویا وہ ہو ہی نہ. جی.